بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 2000 سال پہلے آئے، کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسائی جانتے تھے یہ آئے بعد میں ہیں، خلق پہلے ہوئے ہیں۔ کوئی تو بڑھ کر کہتا کہ آپ تو ابھی دنیا میں آئے، آپ کے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں؟ یعنی عیسائیوں پر یہ روشن تھا کہ یہ جو آنے والا ہے اگرچہ ہم اس کے منکر ہیں مگر یہ ہے سچا۔ یہ یہودی اور عیسائی ہیں کہ جو نبی کو سچا مانتے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ تو سارے یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ مانیں گے۔ حضرت نے فرمایا اگر جا کے دیکھو اور لشکر نہ نظر آئے تو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ کر لیا آپ نے؟ شیخ صاحب لاہور سے میرا صدقہ اتارنے آئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھے بیٹھے صدقہ اتاریں تاکہ کہیں میں نہ اتر جاؤں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات آگے بڑھے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا تو میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ولد کے ساتھ بندگی کا کیا تعلق ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر پہلا بندہ ہونا، گود میں بندہ ہونا، یہ دلیل ہے کہ معاذ اللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں۔ کوئی نہیں تھا اور میں تھا۔ تھکیں گے نہیں آپ حضرات؟ کوئی نہیں تھا اور میں تھا۔ جی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ بھئی حدیث پوری سنائے کریں، وَكَانَ عَلِيٌّ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ علی ولی اللہ، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ سبحان اللہ۔ سرکار 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ میرا محترم سنی شیعہ مجمع، میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ مجھے ایک بڑی تعداد برادران اہل سنت کی سننے آتی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں خود بھی سنی ہوں۔ آپ میرے اس جملے کو 10 سال بعد سمجھیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ میں سنی ہوں۔ اب مذہبوں کے نام بدلنے والے ہیں۔ یہ جو نام آج ہے نا، یہ 200 سال پہلے نہیں تھے، یہ 600 سال پہلے نہیں تھے۔ صرف قائد اعظم نے پاکستان 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا ہے، اللہ نے ساری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ اللہ نے ساری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ اس کائنات میں یا شجرہ طیبہ ہے یا شجرہ خبیثہ ہے۔ اس کائنات میں یا آیات محکمات ہیں یا آیات متشابہات۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، اس کائنات میں یا حسینی ہے یا جدیدی۔ ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ بھائی اس سے پہلے کہ کوئی آواز آ جائے جلدی جواب دے دوں، ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ کسوٹی دے رہا ہوں، پیمانہ دے رہا ہوں، تھک کے نہیں سنیں گے۔ جو ظالم سے نفرت نہ کرے وہ حسینی نہیں ہے، جو مظلوم سے پیار نہ کرے وہ حسینی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی قبیلے کا ہو وہ ہمارا نہیں ہے۔
الف بے ہے حسینیت کی ظلم سے نفرت، الف بے ہے حسینیت کی ظالم سے نفرت، مظلوم سے پیار. اے میرے لال حسن حسین، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی. مولا علی کی وصیت ایک باپ کی مجلس برسی ہے، کامیاب باپ کی مجلس ہے. اولاد کو جو پڑھا کر تربیت دے کر قابل بنا کر چلا جائے وہ کامیاب باپ ہے. اور یاد رہے جو کامیاب باپ ہوتا ہے وہ کامیاب شوہر بھی ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا، یہ دونوں رشتے بڑے جڑے ہوئے ہیں آپس میں. یعنی جتنا پیار اولاد کرے اتنا ہی پیار زوجہ بھی کرے، تب تو وہ کامیاب رشتوں کا حامل ہے. اور زاہد حسین بخاری صاحب کے ہاں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. میں ان کی اہلیہ سے معذرت چاہوں گا. جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے مجھے خود حکم کیا تھا کہ میں چہلم کی مجلس کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں نہیں حاضر ہو سکا. پھر برسی میں حاضر، پہلی میں نہیں ہو سکا. آج حاضر ہوا ہوں، تاخیر سے آنے کی معذرت. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہت شکریہ. میرے مولا نے وصیت فرمائی اپنے دونوں بیٹوں کو، اے حسن حسین اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اور اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغ کتابی، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری وصیت پہنچ جائے. یعنی مجھے اور آپ کو مولا نے بولا ہے جس تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے میں اسے وصیت کرتا ہوں. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ ظالم مسلمان ہو تو اسے چھوڑ دینا، مظلوم مسلمان ہو تو اس کی حمایت کرنا. میں تو اس گھٹن کا شکار ہوں. اس عزا خانے میں ایام اعزا میں آ چکا ہوں. مولانا کی جانب سے، الطاف صاحب کی جانب سے مجلس تھی تو میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، اسے کچھ بہتر کر رہا ہوں. 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے، ناراض ہو کے کوئی نہ سنے. 3 طرح کے لوگوں کو مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. وہ پہلا فرد جسے یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے کنجوس. کنجوس سے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ بہت ہو مگر وہ پیسہ خرچ نہ ہوتا ہو، اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. کالر ادھڑا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے، چپل 2 طرح کی پہنے ہوئے. کون ہے یہ؟ جی شیخوپورہ میں ان کی 5 دکانیں ہیں. جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا، وہ مدرسے میں کیا لگائے گا، وہ مسجد میں کیوں لگائے گا. کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا نام بتاؤں جس سے علی کا تعلق نہیں ہے، وہ ہے بزدل. بزدل سے علی کا کوئی تعلق نہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں. لاکھوں شیعوں کے درمیان 10 20 50 جگہ جگہ ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. واللہ شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. نادم ہو، پشیمان ہو، گھبرائے ہوئے ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں ہاتھ کھولنے میں؟ سینہ ٹھوک کے کہو کہ علی والا ہوں. دھڑلے سے کہو کہ جعفر صادق کی فقہ پر عمل کرتا ہوں. وہ سنی جو ہاتھ باندھ کے لاکھوں شیعوں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں 2 باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے. اور دوسرا پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. لہذا وہ ہمارے سیاستدان، وہ پولیٹیشنز، وہ ہمارے افسران تھوڑی دیر کے لیے ذرا کڑوی باتیں سن لیں. میرا یہ کلپ، یہ باتیں میں پہلے بھی کر چکا ہوں تو کچھ لوگوں نے سنا ہوا بھی ہوگا. تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے 5-6 وزراء اور سیکرٹریز اور اس طرح کی، کھانا تھا، دعوت تھی. تو ایک وزیر صاحب
4-5 وہاں شیعہ وزیر بھی تھے، یعنی شخصیات تھیں، 2 وزیر تھے ان میں، تو انہوں نے کہا جی مولانا میں تو آپ کے اس بات پہ عمل کرتا ہوں، میں تو ہر جگہ جیسا ہے جیسا سیکھا ہے، مگر ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کبھی کبھی باندھ لیتا ہے. تو وہ مزاح کا ماحول بھی تھا کچھ. تو میں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں سائیں، کیا یہ وزیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مولانا کیا کروں، یہ تو کھول لیتے ہیں. مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے. تو جب جماعت کھڑی ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، دائیں بائیں مرہب کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تو میں نے باندھ لیے. تو جب مزاح کا ماحول تھا تو میں نے بھی مزاح میں کہا کہ آپ کو دائیں بائیں مرہب نظر آ گئے، اندر اترا ہوا علی نظر نہیں آیا؟ حیدر 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 نعرہ حیدری. اگر ہمارے پاکستان کے اندر، میں اپنی قوم تھوڑا سا دھیمے سے بول رہا ہوں تاکہ وہی سنے کوئی اور نہ سنے جی، اگر ہماری قوم کے حیثیت والے لوگ ہمت کر لیں نا تو مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. جی اگر ہماری قوم کے حیثیت والے لوگ اگر ہمت کر لیں، حوصلہ کر لیں تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. ڈر اور خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا وہ بندہ کہ جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا علی کا نام لیتے ہوئے، وہ ہے بزدل. بزدل کا کوئی کام علی سے نہیں ہے جی. تیسرا بندے کا نام بتا دوں، تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ، چھوٹے دماغ کا بندہ. وہ بخاری ہے، وہ کاظمی ہے جی. وہ مہاجر ہے، وہ پنجابی ہے. وہ پنجابی ہے، وہ پختون ہے جی. یہ امام بارگاہ بخاریوں کا ہے، وہ کس کا ہے؟ کاظمیوں کا ہے. ساری مصیبت کاظمی برداشت کریں، ساری پریشانیاں بخاری دیکھیں. نہ میں یہاں آ کر کوئی مسئلے کا حل نکالوں گا، نہ وہ مجھ سے آگے پوچھیں جی. امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا. بھائی میں جنرل بات کر رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. اور گھٹنے بڑھتی جا رہی ہیں. وہ بریلویوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، وہ سنیوں کی مسجد. تنگ نظریاں. خبردار میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگ ذرا مجھے برداشت کریں. بات یہ کر رہا ہوں کہ تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا. میں ایک گزارش کروں گا ان پاک دل نوجوانوں سے، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے نفرت نہیں کرو، سب سے پیار کرو، محبت کرو جی. بعض لوگوں کے تو چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے 50 دفعہ جہاز ڈوب چکے ہیں. بھائی ذرا مسکرا کے بات کر لو. تم اتنے بجھے کیوں رہتے ہو جی. لہذا تنگ نظری کسی طور بھی اہل بیت کو پسند نہیں ہے. مولا علی کو تنگ نظری پسند نہیں ہے. یہ حدیث تھک تو نہیں رہے، یہ حدیث مولا کائنات کا، مولا کا یہ فرمان وسعت علم علی پر تو دلیل ہے جو میں بھی سنانے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ. علماء کرام تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے. اگر مولا فرما رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا. وہ اہل انجیل بانجیلہم، انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا. اور زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا. قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا. اور تورات، زبور، انجیل، قرآن پکار کے کہیں گے کہ جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہی ہمارا ہے. یعنی مولا اپنے علم کی وسعت کا تو ہمیں اندازہ کروا رہے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں آئے گا جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا جواب نہ دوں. کوئی نہیں، ایسا سوال ہی کوئی نہیں ہے ذہن میں جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو. جہاں یہ وسعت علم علی پر دلیل ہے نا یہ فرمان، وہاں وسعت قلب علی پر بھی دلیل ہے. ورنہ فرما دیتے میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، پہلے مسلمان ہو جائیں. کہہ دیتے میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، پہلے مسلمان ہو جائیں. مولا نے تو اپنا دروازہ عیسائی اور یہودیوں کے لیے کھولا ہوا ہے، اور میں اگر کسی سنی پہ دروازہ بند کر دوں تو میں کہاں کا شیعہ ہوں جی. سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، ہماری جان ہے. اچھا صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد.
بھائی مل کے ایک دفعہ اور صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بات آگے بڑھے. علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی یہ رویہ رکھے، فقل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، تعالو، لے آتے ہیں ہم اور تم، لے آتے ہیں، لے آؤ، لے آئیں، تعالو ندعو، ہم بلا کر، تم بلا کر، ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو. ترتیب قرآن کی ہے یہ. سرکار نے پہلے اپنے بیٹے لانے کی بات کی ہے. میری بہن سیاست میں ہے، اللہ ان کو اور کامیابی عطا فرمائے. کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے، گزرتے آتے جاتے ان کے تقاریر اور ان کی کلپس بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو خاتون تو مضبوط ہیں، بات بڑی ٹکا کے کرتی ہیں. ویسے ہی علی والوں کو بزدل ہونا ہی نہیں چاہیے، بہادر ہونا چاہیے، اپنے موقف کے اندر مضبوط ہونا چاہیے. جی توجہ چاہوں گا. وہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. جی وہ جملہ کہہ کے یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا. وہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو گھر سے شروع نہ ہو. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. سرکار چاہتے تو فرما دیتے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. پہلے تم لاؤ پھر ہم لائیں، نہیں، پہلے ہم لاتے ہیں. ہمارا پہل کرنا ہماری صداقت پہ دلیل ہے. جی پہل کریں اگر ہم سچے ہیں تو. ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے، ہم پہل کریں گے. جن قائدین کا اپنے گھر پہ ہی تسلط اور کنٹرول نہیں ہے وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. تھوڑی سی مذہبی رنگ میں سیاسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. جن قائدین کا اپنے گھر پہ ہی کنٹرول نہیں ہے وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. پہلے اپنے گھر پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. جی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلی مرتبہ سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے جب کسی نے دیکھا تو ایک خاتون پیچھے پڑ رہی تھی اور ایک جوان پیچھے پڑ رہا تھا. تو پوچھا کون تھے؟ کہا ختیجہ تھی اور علی تھے. آغاز اگر اپنی گھر سے نہ ہو، گھر سے آغاز اگر نہ ہو تو وہ تحریک کامیاب نہیں جائے گی. اچھا میں کہہ دوں کل میں مثال کے طور پر اپنے بھائی کو اس کام کے لیے لے کر آؤں گا، مشکل کام ہو، اور میں کہوں اپنے بھائی کو لے کر آؤں گا، اور بھائی گھر جا کے کہے کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ وہ برادری سے ہی ہاتھ اٹھا لے، وہ کہے جی مجھے کہاں مشکل میں لے جا رہے ہو. یعنی جتنا یہ کہنے والا مطمئن ہے، یقین سے کہہ رہا ہے، اس کے یقین میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ بچے اس کے ساتھ ہیں. جس کے بچے اس کے ساتھ نہ ہو، جس کے گھر والے اس کے ساتھ نہ ہو، وہ کامیاب انسان نہیں ہے. رشتوں میں سب سے مشکل رشتہ زوجہ کا رشتہ ہے. جی سب سے مشکل رشتہ. بھائی پھر بھی مان لیتے ہیں کہ بھائی بڑی ترقی کر گئے. جی بہنیں پھر بھی مان لیتی ہیں میرا بھائی دیکھو کتنا بڑا ہو گیا. جی اولاد پھر بھی مان لیتی ہے ہمارے ابا دیکھیں کس جگہ پر پہنچ گئے. مگر زوجہ کہتی ہے ہم نہ ہوتے تو کیسے پہنچتے، ہمارے بغیر کیسے ممکن تھا. پورا شہر جن کے مطب کے اوپر لائن لگا کے کھڑا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، سارے شہر کے مسیحا، مگر جب وہ اپنے ہی زوجہ کے لیے نسخہ لکھنے بیٹھے کہنے نہیں وہ اپنے فلاں دوست کو فون کر لیجئے. بھائی کیوں؟ کہنے لگے نہیں وہ آپ نے فلاں کو بھی دوا دی تھی آج تک اچھا نہیں ہوا. نہیں مانتی ڈاکٹر کو تو بیوی نہیں مانتی. انجینئر صاحب اپنے ہی پلاٹ پہ لکیریں کھینچنے بیٹھے کہ گھر بناتے ہیں. کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ اپنا پلاٹ ہے نا اس پہ گھر بنائیں گے. کہنے لگے نہیں 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 آپ فلاں دوست سے کام لے لیجئے کیونکہ آپ نے فلاں کا گھر بھی بنایا تھا اس کی دیواریں ٹیڑھی لگتی ہیں. انجینئر کو بھی نہیں مانتی اس کی بیوی. میں وہ ایک سنیاسی آیا کہنے لگا بیگم صاحبہ کے آگے ٹہلتا ہوا، کہنے آج دیکھا صحن میں ایک بندہ ہوا میں اڑتا جا رہا تھا، صحن میں سے دیکھا. کہنے ہاں یہ ہے نا کمال، اتنے عرصے سے باتیں کر رہے ہیں، ایسا کر کے دکھائیں. کہنے میں ہی تو تھا. کہنے اچھا آپ تھے تبھی نیچے نیچے اڑ رہے تھے. وہ کچھ نہ کچھ عیب وہ نکال.
یعنی ڈاکٹر کی بیوی نہیں مانتی، انجینئر کی بیوی نہیں مانتی، یہ باباؤں کی بیوی نہیں مانتی، مولوی کا حال بھی آپ جیسا ہی ہے۔ ہم نے ایسی تقریر کی کہ سارا مجمع اش اش کر رہا تھا۔ بعد میں 50 لوگوں نے ہم سے نمبر لیے کہ ہمیں بھی مجلس پڑھوانی ہے جی، اور بیگم صاحبہ بھی مجلس میں تھیں۔ اب ہم جب گھر میں پہنچے تو ان کے آگے 4-5 مرتبہ چکر لگائے کہ اب بولیں گی کہ بھائی کتنی اچھی مجلس تھی، مگر وہ تو بول کے ہی نہیں دی۔ آخر ہم ہی نکتے بنے اور ہم نے کہا آج مجلس کیسی رہی؟ کہنے لگے کون سی؟ ارے بھائی آج آپ مجلس میں تھیں اور آپ نے ہمارا خطاب سنا؟ کہنے لگے ہاں وہ مجلس میں تھی میں، ہاں تھی۔ تو کیسی رہی؟ بس ٹھیک تھی۔ سارا مجمع تو کہہ رہا بہت اچھی ہے، آپ کہہ رہی ہیں نہیں وہ مجمع تو سے تو آپ کبھی کبھی ملتے ہیں نا۔ ہاں بھائی مولویوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی بیگم صاحبہ ان کی بھی انہیں نہیں مانتی۔ سلام ہو سرکار دو جہاں پر، جب اعلان نبوت کیا ہے تو پہلے زوجہ نے کلمہ پڑھا۔ صلوات پڑھیں جناب خدیجہ کی ذات پر۔ پہلے گھر والوں کو پیش کیا سرکار نے، اور اس میدان میں لے جا رہے ہیں جس میدان میں کوئی سمجھوتا کوئی سازش بھی نہیں ہو سکتی، جس میدان میں کوئی طے بھی نہیں ہو سکتا، اس میدان میں لے رہے ہیں۔ کون سا میدان ہے؟ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ سے کہیں گے کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت آ جائے۔ ایسے میدان میں سرکار لے جا رہے ہیں، اپنے ساری نسل کو پیش کر رہے ہیں، اور پہلے بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو، کیونکہ معاشرہ بیٹوں کو ترجیح دیتا ہے اور بیٹیوں کو ذرا دور رکھتا ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان گھروں میں اداسی عام ہو رہی ہوتی ہے، بہت بری بات ہے۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو لڈو بانٹ رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ تو پہلی بیٹی پہ لوگوں کی گردن لٹک جاتی ہے، آپ چھٹی بیٹی پہ لڈو بانٹ رہے ہیں۔ کہنے لگے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے اللہ وہ اولاد دے رہا ہے جو پڑھی پڑھائی آتی ہے۔ بیٹوں کو تہذیب اور آداب پڑھانے پڑتے ہیں، بیٹیاں محبتیں پڑھ کر آتی ہیں۔ بیٹیاں آداب اور تہذیب پڑھ کر آتی ہیں، اور آپ جا کے آج ہی تجربہ کر لیجئے گا، بیٹی بھی موبائل لیے بیٹھی ہوگی اور بیٹا بھی کچھ گیم دیکھ رہا ہوگا، اور آپ گھر میں سلام کیجئے تو بیٹی تو سب کچھ چھوڑ کر آپ سے لپٹے گی، بیٹے آپ کو سلام کا جواب بھی دے دیں تو ان کی مہربانی۔ آج ہی کر لیجئے تجربہ، معاف کیجئے گا کچھ دیر کے لیے، ابھی تو مائک میرے پاس ہے، جب آپ کو ملے جب بولیے گا، تو ابھی تو میں ہی بولوں گا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ توجہ ہے؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ ونساءنا، تھکے تو نہیں؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا بات جا رہی ہو تو۔ ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ گنجائش بھی بہت ہے، 1 2 3 نہیں، 4 کی گنجائش ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں۔ پہلے تو یہ بچہ سوال کر سکتا ہے کہ نساء کا لفظ ہے، آپ بیٹی کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر قائم رہیے گا اسی بات پر کہ نساء کا ہر جگہ آپ وہی ترجمہ کیجئے گا جو نساء کا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کہیں اپنے مذہب کا ترجمہ کر لیں اور یہ کہیں کہ قرینہ موجود تھا، یہاں نساء کا ترجمہ میں بیٹی نہیں کر سکتا، تو سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں نساء کا ترجمہ میں بیوی کیسے کر سکتا ہوں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں۔ سب نے ترجمہ کیا ہے نبی کی زوجاؤں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو وہاں نساء کا ترجمہ آپ نے زوجہ کیوں کیا، اور یہاں نساء کا ترجمہ آپ بیٹی کیوں نہیں کر رہے؟ جواب یہ ہے کہ وہاں قرینہ موجود ہے کہ نساء سے متعلق، نساء سے مراد زوجہ ہے، تو یہاں بھی قرینہ موجود ہے، بیٹے کے بعد اگر نساء کا لفظ ابن کے بعد نساء آئے گا تو بیٹی مراد ہے۔ ممکن ہے پھر یہاں کوئی مجھے روک لے کہ یہ دلیل، یہ دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے، تو دلیل دے دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک اور آیت آپ کو سنا دیتا ہوں۔
قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بیٹی کیوں ترجمہ کر رہے ہو؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کہیں نا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہاں سب سنی شیعہ نے ترجمہ لکھا ہے کہ بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ابن کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے تو اس سے مراد بیٹی ہے. تو پھر یہاں بھی ترجمہ کریں نا کہ سرکار نے فرمایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. اور پھر میدان مباہلہ میں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا اگر بات جا رہی ہو تو. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. سب نے ترجمے میں لکھا کہ ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم بھی اپنے نفس لاؤ. تو یہ تو عربی ہے بھائی، سیدھی سیدھی ترجمہ کریں نا. عربی میں بھی انفسنا، آپ نے بھی نفس کا لفظ لکھ دیا اس کے اندر. ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ. یہ اپنے نفس لکھ کر جمع بنا دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ نفس کا ترجمہ کیا ہے؟ انفسنا. ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب کافروں اور مشرکوں کو قتل کیجئے اور یہ کام نہ کیجئے مگر کیجئے، یہ کام نہ دیجئے مگر دیجئے تو اپنے نفس کو دیجئے. اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ کوئی ایک جنگ تو بتائیے جس میں نبی نے تلوار اٹھائی ہو اور اللہ حکم دے رہا ہے میرے نبی کافروں اور مشرکوں کو قتل کیجئے اور یہ کام نہ کیجئے مگر کیجئے تو اپنے نفس کو دیجئے. تو سرکار نے تو اتنی بڑی بڑی جنگوں میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی. دو چیزوں کو میرے نبی سرکار نے ہاتھ نہیں لگایا، قلم اور تلوار. سرکار نے قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، سرکار نے تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا. تلوار کا ہاتھ نہ لگانا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے. رحمت للعالمین کے لیے ان کے ہاتھ میں تلوار ہو، وہ خون ان کے ہاتھ سے ان کی تلوار سے ٹپک رہا ہو اور وہ رحمت للعالمین بھی ہو، یہ دونوں باتیں جڑتی نہیں ہیں. اس لیے تلوار نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نبی کی جتنی تلواریں ہیں وہ سب اس کے ہاتھ میں جس کا بازو مضبوط ہے. اور دوسرا، سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے المیزان، تفسیر المیزان. پی ٹی وی کا زمانہ تھا، سالم میڈیا تھا، تو وہ ایک اینکر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی مثبت شخصیت تھی جناب طارق عظیم، طارق عزیز. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کوئی ایک تفسیر قرآن کی تفسیر کا نام بتائیں جسے سنی شیعہ دونوں تسلیم کرتے ہوں اور اس میں آیت کی تفسیر آیت سے کی گئی ہو. تو جواب صحیح دیا تھا، جس پہ انہیں انعام ملا تھا. اس نے کہا تھا کہ تفسیر المیزان مولانا محمد حسین طباطبائی. علامہ محمد حسین طباطبائی بی بی معصومہ قم کے حرم میں دفن ہیں، حضرت معصومہ کے حرم میں ان کی قبر ہے. ان کی تفسیر تفسیر المیزان. علامہ محمد حسین طباطبائی ہر کچھ مدت کے بعد اپنے بیٹے کو بہت سارے کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے جا کے فلاں کنویں میں ڈال کے آ جاؤ، اور وہ کاغذ کنویں میں ڈال کے آ جاتے تھے. ایک دن ایسے ہی وہ کنویں میں کاغذ ڈالنے جا رہے تھے کہ ایک کاغذ کچھ مڑا تو اس پہ ایک مصرع لکھا ہوا نظر آیا. انہوں نے اسے جب کھولا سیدھا کیا تو پورا ایک کلام تھا، ایک نظم تھی، بہترین غزل لکھی ہوئی تھی اور ہر مصرع بولتا ہوا اور بہترین شاعر کا کلام اور بہترین شعر. انہوں نے دوسرا کاغذ کھولا تو اس میں بھی ایک اور نظم، تیسرا کھولا تو ایک اور نظم. وہ اتنے سارے کاغذ، کوئی 10 نظمیں اور غزلیں تھیں، شاہکار علمی اور ادبی شاہکار. وہ واپس لے آئے. انہوں نے کہا ابا آپ نے مجھے کاغذ دیے تھے، کہیں غلطی سے کچھ اور تو نہیں دے دیا مجھے؟ کہا نہیں بیٹا یہی میں نے تمہیں دیے تھے. کہا ابا اس میں تو کلام لکھا ہوا ہے. کہنے لگے ہاں بیٹا جب میرا دل کرتا ہے، اللہ نے مجھے شعر کہنے کی صلاحیت دی ہے، جب میرا دل کرتا ہے تو میں شعر کہہ لیتا ہوں، اور جب بہت سارے غزلیں نظمیں جمع ہو جاتی ہیں تو میں تمہیں دیتا ہوں کہ پھینک کے آ جاؤ. تم پھینک کے آ جاتے ہو.
کہا بھائی یہ تو رکھنے کی چیز ہے، یہ تو محفوظ کرنے کی چیز ہے. کہنا نہیں 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 نہیں، اسے محفوظ نہیں کرنا. میری غزلیں میری نظمیں جا کے کنویں میں پھینکو، اس لیے کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. میرا کلام اللہ کے کلام کے ساتھ نہ آئے. سبحان اللہ. اللہ کا کلام، لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر کی ہے، کیا کی ہوگی، خیالات لکھے ہوں گے. میرا کوئی کلام اللہ کے کلام کی تفسیر کے ساتھ چھپے گا نہیں، لہذا میرے کلام کو ضائع کرو. سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے.